تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھا۔ جناب اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مفتی محمد سہیل امجدی صاحب موجود ہیں قبلہ، اور وظائف کے حوالے سے ہوتا ہے سیگمنٹ، اس میں کوئی لمبی تمہید نہیں اور سیدھا اپنے پہلے سوال پر آ جاتا ہوں۔ یہ ویسے سوال نمبر 2 ہے، میں اس کو پہلے کر رہا ہوں اس لیے کہ آج ہم نے قبلہ آغاز میں اولاد کے غم اور اس حوالے سے بات کی ہے بہت۔ یہ ایک خاتون کا سوال ہے، ایک صاحب کا سوال ہے کہ میں اور میری اہلیہ جاب کرتے ہیں اور بچے دن بھر اکیلے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک والدین کو کھٹکا رہتا ہے کہ بچے خیریت سے ہوں، حفاظت سے ہوں، تو اس کے لیے وظیفہ اگر بتا سکیں۔ یہ بالکل دوسرا سوال جو ہے پہلے ہی صفحے پر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ وسیم بھائی، اور اس وقت جتنے ویورز اور لسنرز ہیں میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس وقت یقیناً سب دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور یہ جو میری بہن نے بھائی نے سوال کیا کہ یہ بھی جاب کرتے ہیں، ان کی اہلیہ بھی جاب کرتی ہیں، گھر پر بچے دن میں اکیلے ہوتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کو ایک ہوتی ہے نا ڈر اور خوف ہوتا ہے، بچے ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، سلامتی رہے، کچھ ہونا ہو جائے، کچھ گر نہ جائے، یا خدا نہ خاصہ آپس میں جھگڑا نہ کر لیں، کھیلتے ہیں نا بچے، یہ لگ گیا وہ لگ گیا، تو اس میں ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ اچھا، میں وظیفہ بیان کرنے سے پہلے ضروری جو باتیں ہیں وہ عرض کروں کہ ہمیں نہ کچھ کرنا ہوتا ہے نہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر بس آنکھ بند کریں کام ہو جائے، آنکھ بند کریں اور کھولیں کام ہو جائے، اور پھر ہم اس کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے نا سب کچھ، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن آپ کرانے والے تو بنے، آپ اویل کرنے والے تو بنے۔ تو ایک تو نماز کی پابندی رکھیں، آپ کہیں پر بھی ہوں نماز نہ چھوڑیں۔ یہ نماز آپ کی بھی حفاظت کرتی ہے، آپ کے ہسبینڈ کی بھی حفاظت کرے گی، اور آپ کے گھر والوں کی بھی حفاظت کرے گی، بچوں کی بھی حفاظت کرے گی۔ بڑا پیارا وظیفہ، یا مہیمن۔ اچھا، یہ مہیمن جانتے ہیں وسیم بھائی کیا ہے؟ یہ اللہ کے ناموں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے تمام نام بہت اچھے ہیں، تو تم جن ناموں کے ذریعے چاہو اسے پکار لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد نہ کرے۔ حدیث قدسی عرض کرتے ہوئے میں وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ بات اللہ رب العالمین کی ہو اور زبان میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اپنے جی میں تو میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب بندہ اللہ کے نام کو ذکر کر رہا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی اشتیاق سے اس کے ہلتے ہوئے جنبش کرتے ہوئے ہونٹوں کو ملاحظہ فرما رہا ہو۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ تو یا مہیمن، یہ ہر نماز کے بعد اگر کم از کم 11 بار پڑھ لیں، 11 بار نہ ہو سکے تو 7 بار پڑھ لیں، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فقط آپ کی نہیں آپ کے تمام گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ وقت کم ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایک میں وظیفہ اور ضرور پوچھ لوں۔ یہ کہتے ہیں کہ پوری کوشش کے باوجود بھی مجھ سے بہت سارے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، کہتے ہیں میری زبان سے بہت ساری غلط باتیں نکل جاتی ہیں، زبان پہ قابو نہیں ہے، اگرچہ میں اسے بچنا بھی چاہتی ہوں اور ان سے معافی بھی چاہتی ہوں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیے وسیم بھائی، یہ زبان ہے نا، حدیث پاک کے مطابق صبح سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ اچھا، ہاں، التجا کرتے ہیں۔ ہاتھ جوڑنے سے مراد التجا کرتے ہیں کہ تو صحیح رہنا، اگر تو صحیح رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، اور تو صحیح نہ رہی تو ہم سب کو مار پڑنی ہے۔ دیکھیں نا، معاشرے میں جو مارے پڑتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے پڑتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مقام اور مرتبے کو بلند فرماتا ہے تو زبان کی وجہ سے ہی بلند فرماتا ہے کہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے۔ تو یہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہ احساس ہے۔ سب سے پہلے تو توبہ کریں، اور خدا نہ خواستہ کسی کا دل دکھایا ہے نا
اس سے معافی بھی مانگنا ہے، تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ راضی اپنے بندے سے یا بندی سے اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کا بندہ یا بندی پلٹ کر اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ بڑا پیارا وظیفہ جو عام طور پر رمضان میں بھی کثرت سے پڑھا جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو کثرت سے پڑھا۔ سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، اچھا۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کتنا پیارا ترجمہ ہے اس کا، اے اللہ بے شک تو ہی عفو درگزر فرمانے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معافی عطا فرما دے۔ سبحان اور میں اللہ۔ آخر میں ایک بڑی پیاری بات اگر اجازت ہو، عطا ہو، عطا ہو۔ ایک بہت پیارا اور عظیم نسخہ اور بڑا سستا، اچھا، کوئی پیسہ بھی نہیں لگنا، کوئی پیسہ، کوئی عوض نہیں دینا آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم میں باقاعدہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر موجود ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرمائے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تم پر رحمتیں نعمتیں بھی جو ہے نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں تمہاری اولاد میں کثرت بھی فرمائے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے، ربی جو میرا رب ہے، من کل ذنب، ہر گناہ سے، واتوب الیہ، اور میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور بزرگ ہیں اور تعبیر الرؤیا کے امام بھی ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میرے ہاں اولاد نہیں، وظیفہ دیجئے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میرے یہاں مال و دولت کی کمی ہے، مال حلال ہو جائے، وظیفہ بتائیں، فرمایا استغفار کرو۔ اب الغرض یعنی کئی لوگ مسائل الگ الگ ہیں، حل ایک بتا الگ الگ ہیں، حل ایک ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور یہ سب مسائل الگ ہیں اور آپ ایک ہی وظیفہ بتائے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہ میں نے نہیں، یہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ بلکہ میں گزارش کروں گا یہ جو ہے ابھی آپ نے نسخہ بتایا، یہ ذرا ہم کل آپ دوبارہ بتائیے گا تاکہ ہم باقاعدہ اس کو اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ بھی چلا سکیں، تاکہ جس اس وقت جو لوگ یاد نہیں کر سکے، ویسے بڑا آسان ہے، لیکن جو لوگ پھر بھی یاد نہیں کر سکے وہ اپنے ایک مرتبہ دہرا دیں، ایک دہرا دیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت نوازے۔